جی بیٹا، آج نیو چیپٹر انشاءاللہ تعالی ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ٹھیک ہے، پیج نمبر ہے یہ 77، صفحہ نمبر 77 پہ ابتدائی تعارف یعنی کہ ان کے بارے میں شروع کا جو تعارف ہے، انٹروڈکشن ہے. ٹھیک ہے، حضرت فاطمہ نبی کریم کی سب سے محبوب یعنی کہ ان کی پسندیدہ صاحبزادی بیٹی ہیں. آپ کا لقب زہرا ہے. آپ باسط نبی سے 5 برس قبل یعنی کہ پہلے پیدا ہوئیں. آپ کی والدہ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلی خاتون تھیں. ٹھیک ہے، حضرت یہ ختیجہ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لے کر آئیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی خواتین میں سے افضل ترین ختیجہ یعنی کہ جنتی خواتین میں سب سے پہلے جو اعلیٰ مقام ہے وہ ہے حضرت ختیجہ کا، پھر حضرت فاطمہ، پھر حضرت مریم اور پھر حضرت آسیہ ہیں. ایک اور حدیث میں آپ کو سید النساء اہل الجنتی فرمایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے تمام جنتی عورتوں کی سردار. ٹھیک ہے، فرمایا گیا ہے جس کا مطلب ہے تمام جنتی عورتوں کی سردار. حضرت فاطمہ کم عمری سے ہی بہت زیرک ہوتا ہے ذہین اور حق پرست یعنی کہ سچائی کا ساتھ دینے والی خاتون تھی. مکی دور کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک روز نبی اکرم کعبہ کے قریب نماز ادا کرنے میں مصروف تھے کہ کفار نے آپ کو ایذا تکلیف پہنچانے کا منصوبہ ارادہ کیا. عقبہ بن معیط نامی سردار جو دیگر سرداران قریش کے ساتھ وہاں موجود تھا اور آپ کو نماز ادا کرتے دیکھ رہا تھا، وہاں سے اٹھا اور ایک اونٹ کی اوجڑی اٹھا لایا. اونٹ کی وزنی اوجڑی اس نے سجدے کی حالت میں آپ کی پشت یعنی کہ کمر مبارک پر رکھ دی. اسی دوران کسی حضرت فاطمہ کو اس واقعے کی خبر دی. ٹھیک ہے، حضرت فاطمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی ہیں. ٹھیک ہے، ان کو خبر دی، بتایا، ان کو اطلاع ملی ہے. یہ سن کر آپ خانہ کعبہ پہنچے اور روتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اپنے والد کی پشت یعنی کہ کمر سے وہ اجڑی ہٹائی اور قریش کے ان سرداروں کے لیے بد دعا فرمائی. ٹھیک ہے، نبوت کے ابتدائی زمانے میں شروع کے زمانے کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے. ایک گستاخ یعنی کہ ایک نافرمان کافر نے آپ کے سر اقدس پر یعنی کہ سر مبارک پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی اور اپنے خبث باطن کا یعنی کہ جو اس کا جو اندرونی جو ہے وہ برائی ہے کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھاگ نکلا. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے حضور سے جو ہے وہ نفرت کا اظہار ایسے کیا کہ آپ کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی. آپ اسی حالت میں گھر واپس آ گئے. حضرت فاطمہ نے جب آپ کی یہ حالت دیکھی تو رونے لگی. وہ آپ کا سر دھوتی جاتی اور فرتے غم سے یعنی کہ غم سے برا حال تھا ان کا، روتی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دیا، فرمایا بیٹا صبر کرو، اللہ رحمان اور رحیم تمہارے باپ کا حامی و مددگار ہے. حامی یعنی کہ حمایت کرنے والا ہے. وہ تمہارے والد کو قریش کی دست درازیوں یعنی کہ تکلیفوں اور ایذا رسانیوں، یہ بھی تکلیف کے معنی میں آتا ہے، سے محفوظ رکھے گا، دور رکھے گا. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہو گیا میرے بیٹے کہ حضرت فاطمہ جو ہیں وہ حضور کی سب سے پسندیدہ بیٹی ہیں. آپ کا لقب زہرا ہے
اور آپ جو ہیں وہ نبوت سے 5 برس پہلے پیدا ہوئی ہیں. آپ کی والدہ جو ہیں وہ حضرت خدیجہ ہیں اور حضور صلی اللہ اور حضرت فاطمہ کو تمام جنتی عورتوں کی سردار کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ مین پوائنٹ آپ لوگوں نے نوٹ کر لینا ہے کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار. جی سلمان بیٹا کلیئر ہوا کہ حضرت فاطمہ جو ہیں وہ جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہیں. کلیئر ہے بیٹا؟ یہاں تک یہ پوائنٹس آپ پر کلیئر ہوئے ہیں بیٹا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں, ٹھیک ہے, جس میں سے فاطمہ جو ہے وہ سب سے ان کی چھوٹی بیٹی ہیں. کلیئر ہے سلمان؟ حیدر جاوید بیٹا کلیئر ہے؟ عریشہ بٹ ویری گڈ بیٹا. حضرت فاطمہ کا نکاح, ٹھیک ہے, اب حضرت فاطمہ کے نکاح کے بارے میں ٹاپک آئے گا. نیکسٹ ہے کہ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. چچا زاد یعنی کہ چچا کے بیٹے تھے, اور انہوں نے بارگاہ رسالت میں ہی پرورش پائی تھی, یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں ہی انہوں نے اپنی جو ہے یہ پرورش پائی ہے, یعنی کہ پلے بڑھے ہیں. نبی کریم نے ان کے پیغام نکاح پر حضرت فاطمہ کی خاموشی کو رضامندی یعنی کہ ان کی ہاں سمجھ کر قبول فرما لیا. حضرت علی نے اپنی ذرہ کیا ہوتی ہے, جو کہ جنگ کے دنوں میں جو مطلب پہلے زمانے میں جو جنگیں تھیں وہ تلواروں سے کی جاتی تھیں, تو جو جنگ کرنے والے لوگ ہوتے تھے وہ ذرا یعنی کہ لوہے کا ایک لباس ہوتا تھا وہ پہن لیتے تھے تاکہ ان کے سینے پر جو ہے تلوار جو ہے وہ نہ لگے اور وہ زخمی نہ ہوں. ذرا بیچ کر مہر ادا کیا, نیز شادی کے سامان اور گھر کی ضروری اشیاء کا انتظام کیا. غرض حضرت فاطمہ کا نکاح انتہائی سادگی سے انجام پایا. آپ نے اس موقع پر خصوصی طور پر خاص طور پر ان کے لیے دعا فرمائی. کن کے لیے؟ یعنی کہ حضرت فاطمہ کے لیے, حضرت علی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر دعا فرمائی. حضرت فاطمہ کا طرز زندگی گزارنے کا طریقہ, ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹاپک ہے حضرت فاطمہ کا طرز زندگی, ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہے کہ حضرت فاطمہ جو ہے حضور کی سب سے چہیتی سب سے لاڈلی صاحبزادی ہیں, اور یہ جو ہے مطلب کہ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں اور جو حضرت فاطمہ ہے وہ چوتھے نمبر پہ ان کی بیٹی آتی ہیں. یہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں. ان کا نکاح حضرت علی سے ہوا ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں, اور حضرت علی نے جو ہے اپنی ذرہ بیچ کر مہر ادا کیا اور شادی کا سامان اور اس کے علاوہ گھر کی ضروری اشیاء کا انتظام بھی کیا. اور شادی کے اس خوبصورت موقع پر حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں خاص طور پر دعا مانگی. ٹھیک ہے, کلیئر ہے بیٹا؟ حضرت فاطمہ کا طرز زندگی, اگلا ٹاپک ہے. تا یاسین فہیم بیٹا, طرز زندگی یعنی کہ زندگی گزارنے کا طریقہ, ٹھیک ہے. اٹینٹیو ہو جائیں, ساتھ ساتھ دیکھیں بیٹا کہ حضرت فاطمہ نے نہایت سادہ اور پرمشقت یعنی کہ سختیوں سے بھری ہوئی زندگی بسر کی, ٹھیک ہے. یہ نہیں تھا کہ وہ جو تھے کہ حضرت فاطمہ جو تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں تو ان کی زندگی میں سہولتیں ہی سہولتیں تھیں, ایسا کچھ بھی نہیں تھا, بلکہ انہوں نے نہایت ہی جو ہے تکلیفوں سے بھری ہوئی زندگی گزاری. سید النساء, گھر کے تمام کام, ٹھیک ہے. نیکسٹ پیج ٹرن کریں بیٹا, 78 پیج ہے, صفحہ نمبر 78 پہ دیکھیں. خود سر انجام دیتی, یہاں تک کہ چکی بھی خود پیستی, جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں آبلے یعنی کہ چھالے پڑ جاتے تھے. گھریلو ذمہ داریوں میں مدد کے لیے آپ نے نبی اکرم کی خدمت پہ حاضر ہو کر ایک لونڈی کا مطالبہ کیا, ٹھیک ہے. یعنی کہ نوکرانی وہ چاہتی تھیں کہ وہ مطلب کہ ان کے پاس ہو تاکہ وہ گھریلو کام کاج میں ان سے ہیلپ لے سکیں. آپ نے فرمایا بیٹی میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتا دوں جو لونڈی اور غلام سے بہتر ہو. آپ بولی میرے پیارے ابا جان فرمائیے وہ کیا بات ہے, ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لونڈی طلب کرنے پر ان کو یہ نصیحت فرمائی, اچھی بات بتائی کہ جب رات کو آرام کرنے لوگوں تو 33 دفعہ یعنی کہ 33 ٹائمز آپ نے سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار 34 ٹائمز آپ نے اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, کیونکہ یہ لونڈی یا غلام سے بہتر ہے. ٹھیک ہے بیٹا, کتنی سنہری بات جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو فرمائی کہ آپ اپنے دل میں دنیاوی خواہشات کو لانے کی بجائے پاک جو کے کلمات ہیں وہ ادا کریں, تو یہ تمام دنیاوی خواہشات جو ہیں وہ انسان کی
جو ہے وہ جو ہے انسان کے دل سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی پیارے بچوں، آپ بھی بیٹا رات کو سونے سے پہلے جو ہے اپنی ایک عادت بنا لیں کہ 33 ٹائمز 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ لازمی بیٹا یہ اپنی عادت بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت سی راہیں ہموار کرتا ہے، کیونکہ مطلب کہ جو اللہ تعالیٰ ہی ہے وہی ہمارا حامی و مددگار ہے۔ حضرت فاطمہ نے اصرار یعنی کہ ضد کرنے کی بجائے انتہائی سعادت مندی سے فرمایا، یعنی کہ ان کی بات مانتے ہوئے فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر راضی ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ حضرت فاطمہ نے ضد نہیں ان سے کی، بلکہ یہ کہا کہ میں مطلب کہ اللہ اور اس کے مطلب کہ جو نبی پاک ہے اس کی بات پر وہ مانتی ہوں۔ تسبیح کے یہ کلمات تسبیحات فاطمہ کے نام سے معروف یعنی کہ مشہور ہیں۔ یہ جو تمام کلمات ہیں ان کو کہا جاتا ہے تسبیحات فاطمہ۔ اپنی محبوب ترین بیٹی کے لیے بھی نبی اکرم نے مال و دولت یا آسائشات یعنی کہ سہولتیں کو پسند نہیں فرمایا، گویا یعنی کہ اصل میں وہ حقیقی محبت کا پیمانہ یہ نہیں کہ جس سے محبت اس کے قدموں میں تمام دنیاوی نعمتیں ڈھیر کر دی جائیں، بلکہ محبت کا تقاضا یعنی کہ ضد یہ ہے کہ محبوب ہستی کی آخرت سنوارنے کے لیے حتی المقدور جہاں تک ممکن ہو سکے، ٹھیک ہے؟ اردو میں بھی میں نے بہت دفعہ آپ کو اس کا معنی لکھوایا ہے، حتی المقدور ایسے کیا نا ذکریہ بیٹا کہ جہاں تک ممکن ہو سکے کوشش کی جائے۔ آپ عادات و اطوار، عادات یعنی کہ جو ان کی عادات تھیں، جو ان میں اچھی باتیں تھیں، اطوار یہ طور کی جمع، طریقے اور حلیہ حالت میں اپنے محترم والد سے مشابہت یعنی کہ ان جیسی مماثلت رکھتی تھیں، نیز بے حد سخی یعنی کہ بڑے کھلے دل کی تھیں، اور فیاض تھیں، فیاض بھی ہیں کہ کھلے دل کے مالک افراد آتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ کلیئر ہوا یہاں تک کہ حضرت فاطمہ جو ہے وہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین بیٹی تھیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی بات کی نصیحت کی کہ دنیاوی خواہشات کی بجائے اپنی جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاری جائے۔ جب انہوں نے ایک بار لونڈی کی ان سے مطلب کہ ضد کی تو انہوں نے تسبیحات فاطمہ کا اتنا خوبصورت ان کو تحفہ دیا کہ اگر وہ اس کو زندگی میں اپنا لیں گی تو زندگی میں جو ہے ان کی مطلب بہت سی راہیں ہموار ہو سکتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فاطمہ سے خصوصی خاص طور پر محبت یعنی کہ لگاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے خصوصی لگاؤ تھا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ وہ اپنے والد محترم کو دیکھتے ہی احتراماً عزت کے طور پر کھڑی ہو جاتی۔ اسی طرح حضرت فاطمہ جب آپ کے گھر تشریف لاتی یعنی کہ اس طرح جب حضرت فاطمہ جو تھی وہ حضور کے گھر آتی تو آپ بھی کھڑے ہو کر شفقت یعنی کہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی پیشانی کیا ہوتی ہے؟ ماتھا، جسے آپ انگلش میں فور ہیڈ بھی کہتے ہیں، پر بوسہ دیتے یعنی کہ اس کو چوم لیتے تھے۔ ان کو حضرت فاطمہ سے بہت زیادہ محبت تھی، اور رسول اللہ حضرت فاطمہ کو اپنی تمام اولاد سے بڑھ کر چاہتے تھے، ان کو ان کے بہت زیادہ محبت تھی۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، ترجمہ دیکھیں بیٹا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، مراد یہ ہے کہ وہ حضرت فاطمہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ جو چیز اسے اذیت یعنی کہ تکلیف دے، اس سے مجھے اذیت تکلیف ہوتی ہے، اور جو بات اسے پریشان کرے وہ مجھے بھی پریشان کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت یعنی کہ بیماری کے دوران ایک مرتبہ حضرت فاطمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے انہیں اپنے پاس بٹھا کر سرگوشی کان میں کچھ فرمایا، جس سے سن کر وہ رونے لگی۔ کون؟ حضرت فاطمہ جو تھیں وہ رونے لگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان سے آہستہ آواز میں کچھ فرمایا، جس سن کر وہ مسکرانے لگی۔ حضور کے وصال یعنی کہ وفات کے بعد حضرت عائشہ کے دریافت یعنی کہ پوچھنے پر حضرت فاطمہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے فاطمہ، میرے وصال یعنی کہ میرے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، اور میرے گھر والوں میں سے تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، اور تمہارے لیے کتنا بہترین
اور تمہارے لیے کتنا بہترین ہے پیش رو ہوں. پیش رو یعنی کہ میں تمہارا کتنا سب سے اچھا جو ہے وہ رہنما ہوں. اس پر میں رو پڑی تو آپ نے فرمایا فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں، یعنی کہ کیا تم اس بات کو مانتی نہیں ہو کہ تم تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار بنو. اس بات پر میں ہنس پڑی. ٹھیک ہے. اب سید النساء کی اولاد، اگلا پیج ہے بیٹا، پیج نمبر ہے یہ 79، صفحہ نمبر 79 پر دیکھیں. سید النساء، نساء کہتے ہیں عورت کو، کی اولاد، یعنی کہ یہ مطلب کہ حضرت فاطمہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کی اولاد. حضرت فاطمہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن اور حضرت حسین جیسے بے مثال، یعنی کہ جن کی کوئی مثال نہیں تھی، بیٹے عطا فرمائے، عطا کیے یعنی کہ دیے، تحفہ حسین تحفہ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض یعنی کہ دل میں کینہ حسد رکھا، اسے مجھ سے کیا ہے بغض رکھا، اس نے مطلب مجھ سے بھی نفرت اپنے دل میں رکھی. حضرت فاطمہ کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم بھی عطا فرمائیں. سید النساء کی مثالی یعنی کہ ہم اس کو بطور مثال اپنی زندگیوں میں استعمال کر سکتے ہیں، اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. حیا شرم، حیا ایمان کا لازمی جزو ہے، حصہ ہے، اور خصوصاً خاص طور پر ایک مسلمان عورت کا تو زیور ہی حیا ہے. اوکے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی بہترین صفت یعنی کہ خوبی کے بارے میں پوچھا تو حضرت فاطمہ نے یہ جواب دیا، عورت کی سب سے اعلیٰ و عرفہ خوبی یہ ہے کہ نہ تو وہ کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے. آپ نے وفات سے پہلے اپنی تدفین کے بارے میں جو ہدایات فرمائی ان میں پردے کا خیال رکھنے کے بارے میں باتیں بھی تھیں. یا کا سے اعلیٰ درجہ کیا ہو سکتا ہے کہ انسان موت کے بعد بھی اپنے پردے کے خیال سے غافل نہ ہو، یعنی کہ اس کو نہ بھولے. ٹھیک ہے. لاسٹ کے 2 لائنز پڑھ لیں گے بیٹا. وفات اور تدفین. حضرت فاطمہ کی وفات ہجرت کے 11ویں سال ماہ رمضان میں نبی اکرم کے وصال کے 6 ماہ بعد ہوئی. آپ کا انتقال رات کے وقت ہوا اور ان کی وصیت کے مطابق یعنی کہ ان کی آخری جو نصیحت کے مطابق انہیں رات کے وقت ہی دفن کیا گیا. ٹھیک ہے. آج ہم لوگوں نے فاطمہ کا جو چیپٹر ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے. نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ زندگی دے آپ سب کو بھی ہمت دے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ایکسرسائز کریں گے. جی یہ ٹیچر فوزیہ آپ نے کوئی کام کروانا تھا اسٹوڈینٹس کو. فائزہ. جی ٹیچر فائزہ. جی ٹیچر میں انہیں انمیوٹ کر رہی ہوں. چلے ٹھیک ہے. چلے میں پھر لیو لے لوں. جی کلیئر ہے بیٹا. یہ لیسن آپ لوگوں پہ کلیئر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک جو ہے ہم لوگ اس کی ایکسرسائز کریں گے. جی کنان ویری گڈ بیٹا. ساتھ کنان بیٹا سارے آنسر کوشچن بیٹا کاپی میں کریں. ٹھیک ہے بیٹا. گڈ ہیبٹ کے ساتھ ساتھ کام اپنا نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ یہ کنان آپ لاسٹ ٹائم بیٹھے تیزی سے کام کر رہے ہو. اوکے کنان. ویری گڈ کنان بیٹا. ویری گڈ. گڈ بوائے بیٹا. ٹیچر مس فوزیہ نے نا لیو کر دیا، میں چیک کرتی ہوں. ہاں جی ہاں جی آپ کر لیں. جی سلمان بیٹا سب کچھ کلیئر ہے. ذکریہ پریشان مت ہو، بہت آسان ہے.
انسا سہیل جی بیٹا بہت ایزی ہے، یہ آپ لوگ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں یہ سارے ٹاپکس وغیرہ، لہٰذا آپ لوگوں کے لیے کوئی ڈیفیکلٹ ہونا ہی نہیں چاہیے. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے مطلب کہ اسٹوڈینٹس کو ایزی ورڈز میں لکھواؤں تاکہ وہ انڈرسٹینڈ کریں، تاکہ مطلب کہ ڈیفیکلٹ ورڈز میں ہی بیچارے وہ لگ جائیں. پریشان نہ ہو، آپ کا نام وہ بیٹا یہ ٹیچر فوزیہ نے آپ لوگوں سے کوئی بات کرنی ہے، اس لیے میں ان کا ویٹ کر رہی ہوں.